حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو مدرسے کا مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی، ہو مدرسے کا مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی، اللہ یہاں کے مجھے آداب سکھا دے، اللہ یہاں کے مجھے آداب سکھا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، اوقات کا بھی مجھ کو تو پابند بنا دے، اوقات کا بھی مجھ کو تو پابند بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، استاد کے کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، استاد کے کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، خصلت ہو میری دور شرارت کی الہی، خصلت ہو میری دور شرارت کی الہی، سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے، سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دیں، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دیں، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، حافظ قرآن بنا دے،
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ ہو مدرسے کا مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی، ہو مدرسے کا مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی، اللہ یہاں کے مجھے آداب سکھا دے، اللہ یہاں کے مجھے آداب سکھا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، اوقات کا بھی مجھ کو تو پابند بنا دے، اوقات کا بھی مجھ کو تو پابند بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ استاد کے کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، استاد کے کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ خصلت ہو میری دور شرارت کی الہی، خصلت ہو میری دور شرارت کی الہی، سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے، سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین بین ذلک، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا هو
تتخذه وكيلا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم تھوڑا ہاں ایسے ہی صحیح کھڑا سامنے کھڑا چھوٹے بیٹھ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. اے اللہ تبارک و تعالی محمد نعمان نے قرآن پاک کو حفظ کی تکمیل کی ہے. اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول دے منظور فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ان کو قاری قرآن تے پا عمل قاری قرآن بڑھا. اے اللہ پوری زندگی ان قرآن کو اپنے سینے وچ محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت دی دیوار ہوے یہ حافظ قرآن نعمان کو اے اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب دی حدیث دے مطابق اقرا ورتقے دا حکم تھیوے کہ اے حافظ قرآن پڑھدا ون جنت دے درجے چڑھدا ون جتھا ون ناس پڑھے اتھا تیرا مقام اور مرتبہ ہوئے. اے اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا پورا مقام تے مرتبہ عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ان بال دے والدین کو قیامت والی دیوار خوبصورت تاج پہناوے ہے. اے اللہ تبارک و تعالی او خوبصورت تاج دوجے واسطے رشک دا باعث بڑھ وجے. اے اللہ تبارک و تعالی جڑے قاری صاحب نے بال کو حافظ قرآن پڑھائے اے اللہ تبارک و تعالی ان دا پورا پورا اجر تے ثواب عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی محمد اختر صاحب دے گھر دے اندر اپنے رحمتاں تے برکتاں نازل فرما. اللہم انزل رحمتا برکتا فی ھذا البیت اللہم انزل رحمتا و برکتا فی ھذا البیت. اے اللہ تبارک و تعالی بھائی اختر صاحب نے جڑا اے بال کو حافظ قرآن پڑھائے اے اللہ تبارک و تعالی دوہیں والدین کو پورا پورا اجر تے ثواب عطا فرما. اے اللہ جڑا اتنا خیرات دا بندوبست ہے اے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے رزق دے اندر خصوصی برکت عطا فرما. اے اللہ اساں سارے گناہگار ہیں. اے اللہ اساں سارے خطاکار ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی تیری رحمت طلبگار ہیں. اپنے خصوصی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق اساں سارے کو زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ تو درگزر فرما. اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ سب دین دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ بلا ناغا قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو دین دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی جڑا اے پروگرام تھے اے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ان پروگرام کو قبول تے منظور فرما. اے اللہ جڑا کوئی پڑھا گئے جڑا کوئی سنیا گئے جڑا کوئی سمجھ جائے اسا سارے کو اے اللہ ان دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جڑے لوگ دور دراز سفر کرتے تھے تشریف گئے اے اللہ ان سفر کو بابرکت بڑھا دے. اے اللہ ان سفر کو قبول تے منظور فرما. اے اللہ تبارک و تعالی اسا کو قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ ان مجلس سے شریک تھے اے اللہ تبارک و تعالی ان محفل دے صدقے انہیں دی بخشش فرما دے. اے اللہ انہیں دی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان قرآن دے صدقے ساری مغفرت فرما دے. اے اللہ سب بہت گناہگار ہیں خطا کار ہیں. اے اللہ تیری رحمت طلبگار ہے اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على خير خلق محمد آله واصحابه اجمعين برحمتك.
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم یہ پروگرام تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے. اس کی غرض و غارت رضا الہی ہے. بالخصوص بھائی محمد اختر صاحبزادے محمد نعمان نے قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے جس کی دستار بندی واسطے پروگرام رکھا گیا ہے اور سب ساتھیوں نے اکسرے گیا ہے. یہ بابرکت محفل ہے. قرآن دے عظمت اور قرآن دی شان دی عظمت محفل ہے. اس دے دعاؤں بھی قبول جینیاں اور یہ حاضری دا ثواب بھی ملنا ہے. ثواب بھی بالکل ملنے ہیں. تو میں چند اشعار توحید دو چار شعر پیش کرتا ہوں. اس کے بعد صاحب قرآن سرتاج انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل چند اشعار پیش کر کے اجازت. تسی توجہ نال بیٹھو. توجہ ہو سی شعر سمجھ آ سی. شعر سمجھ آنے تو بلند آواز سبحان اللہ آپ دے سو. انشاءاللہ میرے کو بات حضرت کا بیان ہے. ایمان طاقت کسی درود پاک پڑھ لے محفل برابر کرتی ہوں.
میرا جرم عد او دا کرم بعد او ذات سمد سبحان اللہ ہر مجرم بخشش پا سجدے ہوئے نیت نہ پڑے سبحان اللہ اے اوتے تکر والے بس کر میں تے گر ہے خاص سمد سبحان اللہ حماد جگو جعال کے رکھے او ذات احد سبحان اللہ حماد جگو جعال کے رکھے او ذات احد سبحان اللہ تیری کرم نوازی کے مولا پیا دریا رحمت وقتا اے کوئی عمد نتے دیا نعمت دا تو پالکے سارے جگ دا اے کوئی مسئلہ جتنا دور ہوئے تو واقع نہیں شارک دا اے دو شیر حماد کو پڑھن تڑے لکھی محفل کو رنگ لگ دا اے دو شیر حماد کو پڑھن تڑے لکھی محفل کو رنگ لگ دا اس جن چلیا عرب کی دھرتی دے تجدی روشنی چار چبار ہو گئی اٹھی گرن کے نور نبوت دی کیسر کے جسر جو پار ہو گئی ہویا متخانے وچ لرزہ تاری پریشان قوم کفار ہو گئی پیا ہر جا دھما سید طاہر ہر جا سرکار سرکار اے پیا ہر جا دھما سید طاہر ہر جا سرکار سرکار ہو گئی اے بات تمام رسولان دے تے ایک نور کی دے جمکارا اے گھر حضرت عبداللہ دے رب کی تے عجب بسارا اے کن نبیاں دا سرور جمعہ نٹھا آمد مرسل پیارا بس کم در نور نبوت تو معمور ہویا جگ سارا اور من قرآن نو عمر دراز ہوئی تے پڑھ اس قرآن دا تردی اے قرآن دے میں بیٹھی لکھا دی قرآن دے نال جمر دی تے قرآن نو چھوڑ کے تے میں بیٹھی زندگی با برباد کر دی اے معاویہ میں لکھا نو سوار دٹھے جے پڑھیا قرآن دے وردی جے پڑھیا قرآن دے وردی کرن دشمن بھی تعریف آلے آقت کے جائیو کرن دشمن بھی تعریف آلے آقت کے جائیو بے پیغمبر بھگت دی ہوں امامت کے جائیو بے اے پیغمبر بھگت دی ہوں امامت کے جائیو بے کرن دشمن بھی تعریف آلے آقت کے جائیو بے اے کٹن راتا مسلح دے کھڑوتے پیر سجبے دے اے کٹن راتا مسلح دے کھڑوتے پیر سجبے دے نہ اتنا جاد رب آکھے عبادت جائیو بے نہ اتنا جاد رب آکھے عبادت جائیو بے پیغمبر مقتدی ہوں بالامامت جائیو بے اے پیغمبر مقتدی ہوں بالامامت جائیو بے سکی روٹی جڑا کھا دے اڑاوے کوٹ خیبر دا اے سکی روٹی جڑا کھا دے اڑاوے کوٹ خیبر دا کٹے مرحب جہن دے سر کٹے مرحب جہن دے سر شجاعت جائیو بے پیغمبر مقتدی ہوں امامت جائیو بے تیرے ابھیشیک جو تیرے رحم و کرم تے دید رکھتے پر خطا
تیرے رحم و کرم دے دید رکھ دے پر خطا کم تر شفاعت جان کرے اس دے رعایت اے جائیو اے پیغمبر مقتدی ہو میرے امامت اے جائیو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سارے حضرات محبت دے نال بلند آواز نال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک شبد درود شریف پڑھ کے نو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو بھائیو بزرگو یہ محفل قرآن دی محفل ہے قرآن دے ذکر دی محفل ہے قرآن مجید دے الفاظ دی محفل ہے اساں تساں لوگ اپنا قیمتی وقت کٹ کے قیمتی وقت جو مطلب ہے ٹائم کٹ کے اساں تا حاضری دیتی ہے ایک معصوم بچے نے جن کی عمر بالکل چھوٹی ہے تھوڑی ہے
انہیں اللہ دی رحمت نال اللہ دی توفیق دے نال 30 سپارے قرآن مجید دے اپنے سینے دے وچ محفوظ کیتا انہوں دے والدین انہوں دا پورا گھرانہ انہوں دے دوست ہیں رشتہ دار اور خصوصاً بالخصوص انہوں دے استاد محترم مبارکباد دے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی محنت کو قبول فرماوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت وچوں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھ دیں یا قرآن مجید پڑھیں دیں یقیناً ایک طالب علم کہیں کو لو پڑھے این طالب علم دا استاد بھی کہیں دے کو لو پڑھے این دا استاد بھی کہیں دے کو لو پڑھدا رہ گئے یعنی یہ جیڑا سلسلہ چلدا پیا یا جیڑا سلسلہ چلدا رہا سی یعنی یہ سلسلہ منقطع تھی من اللہ کہنی اے انہیں سارے دے ہوتے اللہ دیاں بڑے رحمتیں جب قرآن مجید پڑھ دیں تے پڑھیں دے بھی ہیں اگو انہیں دے نسلاں بھی انہیں دے شاگرد بھی انہیں دے استاد بھی یعنی قرآن دی محفلیں دے وچ یا مدارس دے وچ بہ کے مساجد دے وچ بہ کے قرآن دی تعلیم کو تے پہلے اور تہاڈے سارے دے وچوں بہترین لوگ ہیں کہ کہیں فرمایا میں نہیں فرمایا تساں نہیں فرمایا کہیں بدیرت کہیں رئیس کہیں جاگیردار نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے وچ قطعاً کوئی ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں تھی سکتی یعنی آسمان دے وچ ہیر پھیر تھی سکتی ہے زمین دے وچ ہیر پھیر تھی سکتی ہے انسان اپنے زبان جو نکتے ہوئے کلمات دے وچ الفاظ دے وچ ہیر پھیر کر سکتے لیکن سونے نبی دے نکتے ہوئے الفاظ دے وچ کوئی ہیر پھیر نہیں تھی سکتی یعنی وہ بہترین لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھیں دیں قرآن مجید پڑھ دیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں انہوں نے والدین بھی خوش قسمت ہیں انہوں نے گھر والے بھی خوش قسمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نال اتنی محبت کرنے ہیں حدیث شریف جاندے کہ ایک نماز دی ایک رکعت دے وچ 6 لوگ ہیں کہ 8 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت دے کھڑے تھی کے پڑھتے ہیں ایک رکعت دے وچ اندازہ لو سان یعنی رمضان المبارک دے مہینے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نادی میں ورد کرنے ہیں جی میں رمضان شریف شروع تھی من کو پہلے تو حفاظ کرام آپس دے وچ بہ کے آپس وچ دور کریں دے ورد کریں دے او قرآن مجید دا ایک سپارہ سنیں دے تے دوجا ساتھی انہاں سن دے دوجا ساتھی سنیں دے تے دوجا ساتھی سن دے جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہ کے قرآن مجید دا ورد کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جبرائیل امین سنتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جن کو مفسر قرآن نہ دیں انہیں کو فرمائے نے عبداللہ تو سمجھ قرآن سناؤ میں قرآن سننا چاہنا عبداللہ نے عرض کی تھے میرے ماں باپ تہارے تے قربان تھی میں قربان تھی میں قرآن مجید نازل تو تہارے ہوتے تھا ہے تیارا قرآن مجید تسا ہی پڑھو تسا ہی سا کو سناؤ فرمایا عبداللہ میں کو تیری زبان جو قرآن مجید اچھا لگ دے تو قرآن مجید کو پڑھتا میں تو میں محمد عربی سنتا ہوں یعنی قرآن مجید حفظ کرن قرآن مجید کو اپنے سینے دے وچ محفوظ کرن اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے یہ قرآن خود بھی بے مثال کتاب ہے جی خود بے مثال کتاب ہے جنہ کلام ہے خود بے مثال ہے جنہ ہوتے قرآن مجید نازل تھیندا پہ وہ خود بے مثال ہے کہ وہ کلام اللہ بھی کتنی بے مثال قرآن مجید ہے بے مثال کتاب ہے تو میں تو تمہارے کو یہ پیغام گن کے آیا میں کوئی تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنا آیا کہ انی بچے دی خوش نصیبی ہے انہیں گھر والے دی خوش نصیبی ہے تو حاکمی اساں یہ گزارش کرنے ہیں تو حاکمی اساں یہ عرض کرنے ہیں جو اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناؤ قرآن کا قاری بناؤ قیامت علی مہار تو حاکمی اندے بدلے دے ایک سونا تاج پہنایا ویسی لوگ کچھ سن اے سونے دا ایک سونا تاج جیدی چمک دور دور تک دکھائی دیندی پئی ہے اے کون ان کوئی انبیاء اے کون ان کوئی صدیقین اے کون ان کوئی شہداء
اے کون ان کوئی صالحین ہیں؟ فرمایا ویسی یہ انبیاء بھی نہیں، اے صدیقین بھی نہیں، اے شہداء تے صالحین بھی نہیں، اے او لوگ ہیں جہاں اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کروائیے، 3 سپارے ان سینے دے وچ پیوست کروائیں، محنت کروائیے، اللہ نے او بچے دے حفظ دے بدلے دے انہیں والدین کو اے سونے دا تاج پہرائے، اے سونے دا تاج پہنا ہویا ان کی چمک دستی پئی ہے، اے حافظ قرآن دا والد ہے۔ اور حافظ قرآن کو کیا کہا ویسی میں کہ الحمد کلو والناس تک پڑھدا من ان جنت دے درجات دے وچ تو چڑھدا من جتا والناس آوے ہو تری منزل آخری، اور آخری منزل کتھا ہے؟ عرش برین، جنت الفردوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے دعا منگی کرو تو جنت الفردوس تے منگی کرو، یعنی سب تو اونچا درجہ، سب تو بہترین درجہ، اور جنت ساری بہترین ہے۔ یعنی الحمد کلو شروع کرے سی، اپنے سپارے پڑھ دے سی، اپنی منت تے روان دواں ہو سی، اے اتھائی بنداز تے اختتام تھی سی، انہیں دے والدین دا، انہیں دے گھرانے دا، ان دا ٹھکانہ اتھائی ہے، او ضرور جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس کلو تعلق ہے۔ اے قرآن دا مقصد ہے، اے قرآن دی تعلیم ہے۔ اساں ولا انہیں کو مبارکباد پیش کرنے ہیں تو حقی حق بد عرض کرنے ہیں اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دے ہو، اپنی اولاد کو جہلیت دین دے وچ نہ چھوڑو۔ اساں سکول دے مخالف کہہ نہیں سے، نہ اساں وہ تعلیم دے مخالف ہے، اساں اون دے بھی حامی ہیں، لیکن اساں یہ آدھے ہیں محمد عربی تے لتے ہوئے قرآن دی تلاوت بھی تھوڑا بچہ کرے۔ جے صحابہ کرام جے ایمان گھنن شروع دے وچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ایمان گھن کے، فرمایا کہ صحیح میرا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ صدیق اکبر تیرا ایک کام ہے جلے تو اپنی دکان تے بیٹھا ہوئے تیری زبان تے قرآن مجید دی تلاوت جاری ہوئے، لوگ آوے انہیں کو قرآن دی تعلیم بھی دے تو انہیں کو قرآن مجید سنا بھی صحیح، قرآن مجید دی تلاوت بھی جاری ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام جناب دوستوں بزرگوں، کافی ساری گالیاں تسا قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے نال سن کے دن کچھ میں بھی گزارشات والی خدمت کے رکھے سا۔ اللہ رب العالمین کو سارے ملتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنن دی سمجھن دی تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی گل تو یہ ہے
کہ محترم اختر صاحب نے جڑی یہ محفل سجائی ہے بڑی بابرکت مقدس محفل ہے. یہ محفل بخشش دی نیت نال بہو، یہ محفل اجر تے ثواب دی نیت نال بہو، یہ محفل کچھ حاصل کرن دی نیت نال بہو تے اللہ تبارک و تعالی ول بہو کچھ دے سی. ریاض الصالحین دی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتیاں وچوں کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی تے ذمہ داری لینا ہے. یطوفون فی الطرق وہ فرشتے مختلف گلیاں وچ مختلف علاقہ وچ گشت کرے نے چلتے پھرتے ہیں. وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ وَأَهْلَ الْقُرْآنِ اور او فرشتے ذکر کرن والے، قرآن پڑھن والے، قرآن کی تلاوت کرن والے لوگوں کو لبھیں دیں اور جملے دے دیں کہ کچھ لوگ جمع ہیں اللہ کا ذکر تھیندا پے، اللہ کے نبی کا ذکر تھیندا پے، قرآن کی تلاوت تھیندی پئی ہے، قرآن کی گل بات تھیندی پئی ہے. وَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ فرشتے اپنے پراں دے ذریعے ہوں محفل کو آتے کاج گھنتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں فرشتیاں کو پوچھ دیں اے میرے فرشتوں اے جڑے لوگ دور دراز کو سفر کرتے مختلف بستیاں مختلف علاقیاں کو سفر کرتے آئے بیٹھیں جمع ماذا یسألون انہیں دے جمع تھیون دا مقصد کیا ہے، اے مدنے کیا ہے، سوال کیا کریں ہیں. فرشتے جواب دے دیں یسألونک الجنہ اے اللہ تیری جنت کا سوال کریں گے، تیری جنت واسطے آئے بیٹھے. اللہ تعالیٰ جان دے کچھ دے ہوئے ول فرشتیاں تو کچھ دے حل رہوہا کیا انہیں میری جنت کو ڈٹھے. فرشتے جواب دے لا واللہ ما رہوہا اے اللہ تیری قسم ہے انہیں تیری جنت کو نہیں ڈٹھا. غیر دے ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ والقیدن مما یتعوذون اے فرشتے جواب دے وہ اے جڑے لوگ جمع اے کیڑی چیز تو پناہ منگ دیں. فرشتے جواب دیں یتعوذون من نارک اے اللہ تیری جہنم تے تیری بھاگ تو پناہ منگ دیں. اللہ ول پوچھ دیں حل روحا کیا انہیں میری جنت تے جہنم کو ڈٹھا ہویا ہے. فرشتے جواب دیں لا واللہ ما روحا اے اللہ انہیں تیری جنت کو نہیں ڈٹھا تیری جہنم کو نہیں ڈٹھا لیکن غیر تے ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ والی ارشاد فرمائیں اشہدکم اے فرشتو جتنے تسا موجود ہے میں تسا سارے کو گواہ بناتے آتا انی قد غفرت لہم جتنے لوگ ان محفل شریک میں سارے دی بخشش کا ہی بخشش دی نیت نال پاسو مغفرت دی نیت نال پاسو اجر اور ثواب دی نیت نال پاسو تو انشاءاللہ کچھ گھنٹے بیسو. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں کو پیغمبر کے نال نال کوئی بادشاہت دیتی ہے. وہ جانور دیا بولیاں سمجھتے ہیں، پرندیاں دیا بولیاں سمجھتے ہیں، چرند دیا بولیاں سمجھتے ہیں، درند دیا بولیاں سمجھتے ہیں. انسان ہوتے، جانور ہوتے، چرند ہوتے، پرند ہوتے، ہوا ہوتے، مختلف چیزیں ہوتے، انہیں دی حکومت ہے بادشاہت ہے. اور دنیا دے اندر اگر کوئی بادشاہ پہوں وڈے گزرن تو چار گزرن، دو مسلمان بادشاہ گزرن اور دو کافر بادشاہ گزرن. مسلمانوں کے وچوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ایک دو بہت بڑے بادشاہ گزرے اور کافروں کے وچوں بخت نصر ایک بادشاہ گزرے اور دوجا نمرود ایک کافروں کے وچوں بہت بڑے بادشاہ گزرے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ایک تخت عطا کیتا ہے اور تخت تے اتے باندھے ہیں. ہوا ان تخت کو چاہتے ہیں میں ٹور پمتی ہے جی طرف ارادہ کرنا اڑے وہ تخت ٹور پمتا ہے. اپنے تخت اتے بیٹھن اور میلے پہن ایک شخص تلے دے خوبصورت منظر تخت اتے پیغمبر بیٹھے سیا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے وہ جملے دے تخت کو منظر کو دے بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے. وہ آدھے سبحان اللہ. وہ بندہ کیا آدھے سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان جے الفاظ سنے انہیں حکم دیتا تخت رک گیا زمین تے آ گیا تلے لائے آئے پوچھن لگے کہ تو کیڑے الفاظ استعمال کیتے ہیں.
وہ شخص گھبرا گیا، پتہ نہیں میرا کوئی حساب کتاب ہے، کوئی میرے کو کوئی سزا ملتی ہے، میرے نال پتہ نہیں کیا ماجرا پیش آندے، وہ ڈر دیا کہ حضور میں تا آ کے سبحان اللہ میں کو تخت دے اوتے تسا بیٹھے آوے بڑے خوبصورت لگتے بیٹھے آوے، میں ہوں سور کو دیکھ تے میں آ کے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے جڑے تے سبحان اللہ دے الفاظ استعمال کیتے اے میرے تخت تو بھی زیادہ قیمتی الفاظ ہیں۔ عزیز براو، اساں جڑے مقصد واسطے جمع ہیں، حدیث شریف تو آپ کو قاری عبد الوہاب صاحب نے سنائی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ حدیث کا متن یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جڑا بال قرآن کو حفظ کریں دے، حفظ کرن دے بعد اندے اتے عمل کریں دے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت علی نمہار ہوں بال دے حافظ قرآن دے قاری قرآن دے والدین کو ایک خوبصورت چمکتا ہوا تاج پویشن، جنت دے اندر تاج چمکتا پیا ہو سی۔ حدیث شریف دے الفاظ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ہوں تاج دی روشنی سورج دی روشنی تو بھی کہیں زیادہ ہو سی۔ سورج دی روشنی تے اپنی اکھاں نال دے بیٹھے ہیں، لیکن ان تاج دی روشنی اس سورج دی روشنی تو بھی زیادہ ہو سی۔ ہی واسطے میں گزارش کرے سا جی میں قاری صاحب نے بھی عرض کیتی ہے کہ کوشش کرو اپنی اولاد دے وچوں کم از کم اپنا ایک بال حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن پڑھاؤ، تاکہ قیامت علی نمہار ہو سی تبال ایہو بال توالا سفارشی بھی بڑھ سی، توالی جنت منجن دا سبب بھی بڑھ لے سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے القرآن یشفع عبدہ یوم القیامہ، اے قرآن مجید جڑے قیامت علی نمہار انسان واسطے سفارش کرے سی۔ اے اللہ تیرا او بندہ ہے دنیا کے اندر میں موجود ہم یہ قرآن پاک کو پڑھے، سختیاں برداشت کیتن، مصیبتاں برداشت کیتن، تکلیفاں برداشت کیتن، سفر کو برداشت کیتے، گھر دیا ساریاں فیسلیٹیز، گھر دیا ساریاں سہولیات کو چھوڑتے، مدرسے دے اندر مسجد دے اندر بہتے، ساریاں سختیاں گرمیاں سردیاں برداشت کرتے، اے اللہ تیری رضا دی خاطر میرے 3 سپارے کو یہ اپنے ذہن دے اندر اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر دیتا ہی آج میں سفارش کرے نا کہ ان کو جنت دے اندر داخلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن دی سفارش کو رد کہنا فرمائے سی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو آکسی اے حافظ قرآن تے کو اختیار ہے، تو جہدے سفارش کرنا چاہنے تو سفارش کر دے، ان کو بھی میں جنت دے اندر داخل کر دے سکتا۔ ایک کوئی عام چیز نہیں، اسا دنیا داری واسطے سارا کچھ کرنے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا لینے ہیں، وقت لٹا لینے ہیں، جان کھپا لینے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر لینے ہیں، پسینے وچ شرابور گرمی سردی برداشت کرنے پے ہیں، کت واسطے کرنے ہیں کہ ساکو سارے گھر کو میری جان کو میری اولاد کو کوئی نفع تھی وجے، دنیا کے نفع واسطے ساریا محنت کوشش کرنے ہیں، آخرت کے نفع واسطے، اپنی کامیابی واسطے، اپنے گھر آلیاں دی کامیابی واسطے، اپنی اولاد دی کامیابی واسطے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن عالم دین تے قاری قرآن ضرور پڑھا۔ اور جڑے لوگ قرآن نال تعلق جڑے نے انہیں دا مقام اور مرتبہ کیا بلند تھی دے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ابو بکر صرف ابو بکر ہے، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑ دے، والو ابو بکر نہیں رہ دے، والو صدیق اکبر بڑھ گئے، عمر صرف عمر ہے، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑ دے، فاروق اعظم بڑھ گئے، عثمان صرف عثمان ہے، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑ دے، ذوالنورین بڑھ گئے، علی صرف علی ہے، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑے، حیدر قرار تے شہر خدا بڑھ گئے، ابن مسعود صرف ابن مدود ہے، قرآن و حدیث نال تعلق جڑ دے، محدث اعظم بڑھ گئے، ابن عباس صرف ابن عباس ہے، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑے، مفسر اعظم تے ترجمان القرآن پڑھ گئے، بلال صرف بلال ہے، کالے رنگ دن، حبشون نسل دن، موٹے موٹے ہون آلن، قرآن و حدیث کے نال تعلق جڑ دے، چلتے مکے دیاں گلیاں ویٹھن قدمہ دی آواز جنت سنی دی ہے۔
اے مقام اور مرتبہ ملے تو صرف قرآن و حدیث دی وجہ نہ. اساں اپنا تعلق بھی قرآن نال جوڑوں، اپنی اولاد کا تعلق بھی قرآن نال جوڑوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. اور لوگوں جڑے تہاڈے دل تہاڈے دلے کو ایویں زنگ لگ ویندے جویں لوہے کو زنگ لگ ویندے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے دا زنگ تا سمجھ اندی ہے، ریت مال نال باقی چیزیں نال لوہے دا زنگ لہا دینے ہیں، فما جلاؤ. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلے کو زنگ لگ ویندے، اس دلے دا زنگ کیویں ختم تھی سکدے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر اپنے دلے دا زنگ ختم کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، دو کام کرو، اون دے نال تواڈے دلے دا زنگ ختم تھی ویسی. او کیا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. ایک تا موت کو کثرت نال یاد کیتا کرو، اور دوسری چیز ہے قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کیتا کرو. اے دو کام کر گئے، اور یہ دو کام اج اساڈی زندگی کو دور تھی چکے ہیں. دنیا داری ساری ہے، کاروبار سارا ہے، کمائی ساری ہے، وڈیرا پن سارا کچھ ہے. ہر شخص اپنی عزت کا متلاشی ہے کہ میرے کو عزت مل وجے، میں وڈے عہدے تک پہنچ ونجا. لیکن اے جڑا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ دیتے ان کو اختیار کر. سارے اندر اگر نہیں تو صرف موت دی یاد نہیں، باقی سارا کچھ ہے. سارے اگر نہیں تو قرآن کی تلاوت واسطے ٹائم نہیں، باقی سارے کو سارا کچھ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑا شخص قرآن کی تلاوت کرے دے وہ ایویں ہے، ان کا دل ایویں ہے جویں آباد گھر ہوئے، اور جڑا شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا ان کا دل ایویں ہے جویں ویران گھر ہوئے. آباد گھر کا مطلب ہے گھر بھی پڑیا ہوا خوبصورت بلڈنگ ہے، ان کے اندر افراد راندے پین، چہل قدمے آندے ویندے پین، گھر کو سجایا ہوا ہے خوبصورت پر رونق گھر میں لگتا ہے. اور ویران گھر کیویں ہوندے؟ نہ صفائی ہے نہ ستھرائی ہے، جالے ہی جالے ہیں، گندگی ہی گندگی. گھر تو بڑے کڑے لیکن صفائی ستھرائی کیا ہے؟ اپنے دل کی صفائی کرنا چاہتے ہوئے، اپنے دل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہوئے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہوئے تو قرآن کی تلاوت بغیر بھی نہ کیا. حدیث شریف چندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کہنا کی ہے، کائنات کو بڑھایا کہنا ہے. سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین دی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی. فرشتیاں نے ان تلاوت کو سنیا، ان تلاوت کو سنن کے بعد فرشتے آکھن لگے اے اللہ جڑی چیز اساں سنی ہے، ایک جڑی امت اتے جڑیاں اے سورتاں اے قرآن اتر سی، او امت کتنی اعلیٰ تے عرفہ ہو سی، اور وہ شخص کتنا اعلیٰ تے عرفہ ہو سی جڑے سینے کے اندر قرآن کریم کے 30 سپارے اندر پیوست تھی ویسے. اور زبان کتنی اعلیٰ تے عرفہ ہو سی جڑی زبان کے ذریعے ہی قرآن کی تلاوت تھی سی. اساں اپنے آپ کو اعلیٰ تے عرفہ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو اعلیٰ تے عرفہ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی امت کے اندر واقعی اساں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے چندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے چندے انہیں دا ایک باری گزر کیا ہے کہ قبر تو محسوس کیا کہ جڑا قبر دے اندر میت ہے ان کو عذاب دلاوے. بڑے حیران پریشان، دل غمگین، چہرہ غمگین، تو چپ کرتے ٹر گئے. کافی عرصے کے بعد دوبارہ وال انہیں دا گزر ہوں قبر تو تھیا تو انہیں بیٹھا ڈھیر سارے فرشتے آئے ہیں، ہوں میت دے ہوتے انعامات و کرامات اور بڑیاں آسائشاں بڑیاں سہولتاں انہیں کو مل جاتے ہیں. والی چپ کرتے گزر گئے، اگو وائنتے وضو کرتے اللہ کے حضور سر پر سجود تھی گئے، سجدے سے ڈھے گئے، اٹھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پہلے گزرتا پیا تھا یہ قبر والے کو عذاب پیا تھی دے، میں ہن پیا گزرتا تو تہاڈے انعامات رحمتاں تے برکتاں پیا نازل تھی دے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دسیا اے میرے محبوب پیغمبر جب نے تسا پہلے گزرے آگے ان دوتے عذاب ہی سنتی دا پیا ہا، ایک گناہگار فاسق فاجر بدکار شخص ہا اور ان دوتے عذاب تھی دا پیا ہا.
لیکن جملے تسا دوبارہ گزرے ہوئے جملے ان دی وفات تھی ہے تو ان دی گھر والی حاملہ ہے ان کا بچہ پیدا کیا اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیتا بیٹا عطا کرن دے بعد جملے وہ تھوڑا جا وڈا تھیا تھوڑے تھوڑے الفاظ امی ابو والے ادا کرنا شروع کیتے تا او ماں ان دی انگلی پکڑ کے ہوں بال کو مسجد مدرسے دے اندر کھن گئی قاری صاحب دے کو بٹھا دیتا قاری صاحب نے جملے ان بال کو آکھیا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے حبال نے اپنی توتلی زبان دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم میری رحمت دا ذکر کیتا میری شفقت دا ذکر کیتا تول میں کو حیا آیا ایک چھوٹا بار میری رحمت تے میری شفقت دا ذکر کریں دا پہ انہیں والد تے میں عذاب نازل کرنا پیا میں فوراً عذاب اٹھا دیتے اپنی رحمتاں تے اپنی شفقتاں ہوں میت دے تے میں نازل پا کیا آسانی چاہتے کہ ساری قبرہ بھی منور تھی میں کیا آسانی چاہتے کہ ساری قبرہ بھی جنت باغ بھی جو باغ بڑھیں کیا آسانی چاہتے کہ فرشتے آتے سارے اتنے بھی رحمتاں تے برکتاں نازل کریں اگر یہ سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہوئے تو آج ارادہ کرتے اٹھو کہ انشاءاللہ قرآن کے نال تعلق بھی جڑے سوں قرآن کا فہم بھی حاصل کرے سوں قرآن کو سمجھ سوں بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کے نال جڑے سوں ایک کم کر گنو تا انشاءاللہ قیامت علی بیمار ایک قرآن سارے حق کے سفارش کرے سی اور وہ سفارش قبول تھی سی اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا کر دے سی ایک دفعہ بل میں دعا گو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ محترم برادرم اختر صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرینا اللہ تعالیٰ انہیں کے کافشہ کو قبول فرماوے انہیں دا صاحب زیادہ برادر نعمان حافظ قرآن پڑھ گئے اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر کے ثواب عطا فرماوے